تابوت سکینہ کیا تھا؟ ایک ایسا صندوق جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث کے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور برکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سم جاتے اور ان کی سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس مقدس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کی سینوں میں لرزتی ہوئی دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظیمیہ نازل ہوا کرتے تھے اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلافات پیدا ہوتا تھا تو لوگ ایسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارات سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس مقدس کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتے تھے، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتے تھے۔ العرض، یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزیہ اور نصرت خداوندی کی نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہوئے اور ان لوگوں میں معاصی و عصیہ، سرکشی و عصیہ کا دور ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفاروں نے ایک لشکر جرا کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا لے کر گئی۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبا پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں کے ہجوم میں چکنا چور دی گئی۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد و ویران ہو گئی، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کی نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پر بنی اسرائیل کی کوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئی۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی
انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، من و سلوہ۔ اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کی حلی وغیرہ سب سامان تھی۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورۃ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ بنی اسرائیل کی صندوق کی اس واقعہ سے اس سبق پر روشنی پڑتی ہے کہ جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی و عصیہ کے طوفان میں پڑھ کر اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتی چھین لی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کی نافرمان ہو گئی اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بوجھ ان کے سروں پر غفلت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں برا دن دکھایا کہ تابوت سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کی کفار اٹھا لے گئی اور بنی اسرائیل کی برسوں تک اس نعمت عظیمہ سے محروم ہو گئی۔ واللہ تعالی اعلم۔